بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ بصریہ کی پیدائش 97 ہجری میں شیخ محمد اسماعیل کے گھر ہوئی۔ چونکہ آپ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھیں، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ ابھی آپ 4-5 سال کی تھیں کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب آپ 8 سال کی ہوئیں تو بصرہ میں خوفناک قحط آ گیا۔ ان ہولناک حالات میں رابعہ بصریہ اور ان کی 3 بہنوں نے چند دن کے فاقے تو برداشت کر لیے، لیکن جب بھوک حد سے گزری تو بھیک مانگنے تک کی نوبت آ گئی۔ مگر کوئی کیسے بھیک دیتا کہ دینے والے کے پاس خود بھی کچھ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بصرہ کا مشہور تاجر عتیق ادھر سے گزرا تو اس نے چاروں بہنوں کے زرد چہروں اور پتھرائی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ ایک بہن نے کہا، ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے تاکہ ہمارے سانسوں کا رشتہ جسموں سے منقطع نہ ہو۔ عتیق کی نگاہ سب سے چھوٹی بہن پر پڑی جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت سے متاثر ہو کر عتیق نے پوچھا، اے لڑکی، تجھے بھوک نہیں ہے؟ نقاہت بھری آواز میں جواب ملا، بہت بھوک ہے۔ عتیق نے کہا، تو پھر کسی سے روٹی کیوں نہ مانگی؟ رابعہ نے عجیب جواب دیا، جس سے مانگنا چاہیے اس سے مانگ رہی ہوں۔ عتیق نے دوسرا سوال کیا، تو پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی؟ رابعہ نے جواب دیا، جب وقت آئے گا وہ بھی مل جائے گی۔ عتیق لڑکی کے دانشمندانہ جواب سے متاثر ہوا اور اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ یہ 8 سال کی چھوٹی لڑکی اگر مجھے گھر کے کام کاج کے لیے باندی کے طور پر مل جائے تو سودا اچھا ہے۔ اس نے بڑی بہنوں سے کہا، میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں کہ قحط کے حالات میں تمہیں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی، مگر شرط یہ ہے کہ چھوٹی بہن کو میرے ساتھ بھیج دو، یہ میری خدمت کیا کرے گی، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری میں خود پوری کروں گا۔ بہنوں نے ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کیا کہ ایسا ہو جائے تو سب کی عزت و آبرو اور جان محفوظ ہو جائے گی۔ بے سہارا نوجوان لڑکیوں کو غیر مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بھی ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ رابعہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ عتیق نے دینار سے بھری ایک تھیلی بڑی بہنوں کے حوالے کی اور رابعہ کو ساتھ لے کر اپنے گھر آ گیا۔ معصوم بچی اپنے کارواں سے بچھڑ کر ایک صاحب ثروت انسان کی کنیز بن گئی۔ رابعہ نوعمر ہونے کے باوجود انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی۔ اس کی عمر 12-13 سال کے قریب ہوئی تو اس کے دل میں ذوق عبادت خوب بڑھ گیا۔ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد وہ پوری رات عبادت میں مصروف رہتی، پھر صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ ایک دن میں نے اس کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھے تو پوچھا، رابعہ کیا تو بیمار ہے؟ جواب ملا، نہیں۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد رابعہ نے مالک سے پوچھا، کیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کمی کوتاہی کی مرتکب ہو رہی ہوں؟ مالک نے کہا، نہیں، تم بہت لگن سے کام کرتی ہو، بس اپنی صحت کا خیال رکھو۔ رابعہ نے آقا کا حکم سنا تو سر جھکا دیا، مگر اس کے معمولات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اجالے میں دنیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی اور اندھیرے میں اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ ایک مرتبہ نصف شب کے قریب عتیق کی آنکھ کھلی۔ وہ کسی ضرورت کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو اس کی نگاہ کنیز کی کوٹھڑی پر پڑی جہاں چراغ چل رہا تھا۔ عتیق حیران ہو کر سوچنے لگا، رابعہ ابھی تک جاگ رہی ہے۔ پھر وہ دبے پاؤں چلتا ہوا کوٹھڑی کے دروازے تک پہنچا تو اس نے رابعہ کو مصلے پر سجدہ ریز دیکھا۔ سجدے کی حالت میں رابعہ کی دبی سسکیاں ابھر رہی تھیں اور وہ نہایت رقت آمیز لہجے میں دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے واقف ہے، گھر کے کام کاج کی مشغولیت مجھے تیری طرف آنے سے روکتی ہے، تیرا منادی مجھے تیری عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اے اللہ میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک نے رابعہ کی
گریہ بزاری سنی تو خوف خدا سے کانپنے لگا، الٹے قدموں واپس چلا گیا، رات کا باقی حصہ جاگ کر گزار دیا۔ پھر صبح ہوتے ہی رابعہ کی کوٹھری میں پہنچا اور کہنے لگا، رابعہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جا۔ رابعہ حیران رہ گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، میں آپ کی دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ مالک نے کہا، میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، بس ایک چیز کا سوال کرتا ہوں کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتی کو اس ذات کے صدقے میں معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں کی تنہائی میں چھپ چھپ کر کرتی ہو۔ رابعہ نے جواب میں کہا، میں نے آپ کو معاف کیا، میرا مالک حقیقی بھی آپ کو معاف فرمائے۔ یہ کہہ کر رابعہ وہاں سے چلی گئی۔ رابعہ نے بچپن سے جوانی تک رنج و الم، آفات و مصائب کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ 4 سال کی عمر میں نہایت پرہیزگار اور محبت کرنے والی والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 8 سال کی عمر میں شفیق بہنوں سے اس طرح جدا ہوئی کہ زندگی بھر ان سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی۔ حالات کے بے رحم ہاتھوں نے اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دیں۔ باپ سے ضدیں فرمائش کرنے کے دن، بہنوں کے ساتھ کھیلنے اور شرارتیں کرنے کے دن، ماں کی آغوش میں محبت میں سونے کی راتیں، باپ کے دست شفقت کی بہاریں، یہی سب کچھ تو بچے کا سرمایہ ہوتا ہے۔ مگر وقت نے رابعہ سے اس کی ہر خواہش، ہر خواب چھین لیا۔ گرمی کے تپتے دنوں میں وہ اپنے مالک کے لیے دریا سے پانی بھر کر لاتی تو پسینے میں شرابور ہوتی۔ کبھی سردیوں کی طویل یک بستہ راتوں میں وہ اپنے مالک کے سامنے دست بستہ کھڑی ہو رہتی۔ اولیاء کرام جو ریاضتیں جوانی کے عالم میں اپنی خوشی اور رغبت سے کرتے ہیں، وہی ریاضتیں رابعہ نے اپنے لڑکپن میں جبر و ستم کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود کی۔ محنت مشقت کی یہ چکی تو اس دنیا میں چاہے نہ چاہے ہر ایک کو پیسنی ہی پڑتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی پر نظر ڈالیے، چاروں طرف سے سنگین حالات کے تھپیڑے لگتے نظر آئیں گے۔ اللہ کا بھید اللہ ہی جانے، جو جتنا اس کے قریب وہ اتنا ہی مشکلات سے دوچار۔ جن کو شاہ کونین بنایا گیا، ظاہر میں ان کو یتیمی کا غم اٹھانا پڑا، اسباب خوشی سے محروم۔ جن کے دم قدم سے سارے عالم کو روشنی ملی، خود ان کا آشیانہ چراغ کی روشنی سے خالی۔ جن کے نفس مسیحائی سے ہر بلا ٹل جاتی تھی، خود انہی کے سر پر مصائب کے بادل منڈلاتے ہوئے۔ جو سارے عالم کے لیے گلدستہ رحمت بن کر آئے، خود ان کے گرد و پیش میں اور راستے میں کانٹے ہی کانٹے۔ جن کا رحم بھرا دل اپنے پرائے سب کے لیے تڑپتا تھا، خود ان کے حق میں قریبی رشتہ دار پتھر دل۔ جن کو عورت کی ممتا کا اتنا خیال کر روتے بچے کی وجہ سے نماز مختصر پڑھی، خود انہی کے لیے صنف نازک کھانے میں زہر ملاتی ہیں۔ جن کو بچوں سے اتنا پیار کہ ناواقف بچے کو روتے دیکھ کر اٹھانا، چومنا، گلے سے لگانا۔ ان کے حق میں طائف کے بچے اتنے بے رحم کہ سنگباری سے نالین مبارک لہو سے بھر گئے۔ ذرا دوسرے انداز سے سوچئے کہ جن کے لیے بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ دنیا میں یتیمی کا نشان ماتھے پر سجا کر آئے۔ بنو سعد کی اکثر عورتوں نے جن کی غربت کے پیش نظر ان کو گود میں لینے سے انکار کر دیا، ارے جن کے لیے سب کچھ بنا، آج انہی کو ٹھکرا رہی ہیں۔ جن سے 6 سال کی عمر میں ماں کی ممتا چھین گئی، 8 سال کی عمر میں دادا کا سہارا بھی جاتا رہا۔ ایمن کہتی ہیں کہ جب حضرت عبدالمطلب کا جنازہ اٹھا تو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے روتے جا رہے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں داغ پہ داغ سہنے پڑے، بھروسے کے تمام بندھن ٹوٹتے چلے گئے۔ ذرا بڑے ہوئے تو چند درہم کے بدلے اہل مکہ کی بکریاں چرانے لگے۔ اللہ کے بھید اللہ ہی جانے، جن کے پیچھے ساری دنیا کو بھاگنا چاہیے، آج وہ بکریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جب نبوت کا دعویٰ کیا تو انہیں شعیب ابی طالب کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں ملتی، جن کو ساری انسانیت کے لیے پناہ گاہ بنا کر بھیجا گیا۔ مکہ مکرمہ کے اپنوں نے جو سلوک کیا وہ ہر ایک کو معلوم ہے، مگر طائف کے لوگوں نے کون سی کسر باقی چھوڑی۔ جب آپ واپس لوٹے تو زبان مبارک سے نکلا، اے کاش کوئی میرا غم خوار ہوتا جو غم خواری کرتا، کوئی دلدار ہوتا
جو دلداری کرتا جب آنکھوں میں مبارک آنسو لے کر سوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر قدموں کو بوسہ دیا اور معراج پر لے جانے کی نوید سنائی۔ ایسے لگتا ہے کہ رب کعبہ جن کو بلندیاں دینا چاہتے ہیں پہلے انہی کو رضایت و مجاہدہ کی چکی پیسنے پر لگاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مشاہدے کے لیے مجاہدہ شرط ہے۔ رابعہ بصریہ کی زندگی میں یہی اصول کار فرما نظر آتا ہے۔ کثرت رنج و علم، حزن و ملال نے رابعہ کے دل کو دنیا کی رنگینیوں اور دل فریبیوں سے بیگانہ کر کے خالق و ارض و سما کے ساتھ نتھی کر دیا۔ جب سارے رشتے نائے پائیدار نظر آئے تو دل نے خالق کائنات سے پائیدار رشتہ جوڑ لیا۔ چنانچہ رابعہ نے سر بسجود ہو کر کہا، اے مالک حقیقی، بس تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ محقق عبدالرزاق پاشا کہتے ہیں، رابعہ بصری کی زندگی میں حزن و علم کے جو گہرے نقوش پائے جاتے ہیں، اگر انہیں غور سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ یہ تمام تر اسی محبت کا نتیجہ ہے جو رابعہ بصریہ کو اللہ رب العزت کے ساتھ تھی۔ یہ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ رابعہ بصری ہر وقت مغموم و ملول رہا کرتی تھیں۔ ان کی آنکھیں اکثر و بیشتر کسی آبشار کی طرح بہتی رہتی ہیں۔ روایت ہے کہ رابعہ بصری کی سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے بھونا ہوا مرغ آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ پر گریہ طاری ہو گیا۔ جب آپ خوب روئیں تو ہدیہ پیش کرنے والے نے پوچھا، آخر رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، یہ مرغ مجھ سے بہتر ہے کہ اس کو بھوننے سے پہلے ذبح کیا گیا۔ اگر اللہ نے مجھے جہنم میں تو زندہ حالت میں بھون دیا جائے۔